السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، اربعین نوویہ کی 29ویں حدیث ہم شروع کر چکے تھے اور اس کا آدھا حصہ ہم لے چکے ہیں۔ چونکہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ قدر طویل ہے، مختلف اس میں مباحث بتائے گئے ہیں، مختلف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات اور توجیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ حدیث کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کل ہم اس کا آدھا حصہ لے چکے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارکان اسلام بتاتے ہیں، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور اسی طرح حج بیت اللہ ادا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام ان کو بتائے اور بتایا کہ تم یہ عمل کر لو، یہ چیز جنت کے قریب کر دے گی۔ پھر اور مزید نیکی کے جو راستے ہیں، نیکی کے جو دروازے ہیں، خیرات کے جو دروازے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 چیزیں بتائیں۔ اس میں پہلی چیز بتائی کہ نفل روزہ رکھنا، الصوم جنہ۔ دوسری چیز بتائی صدقہ کرنا، صدقہ کرنا جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، جہنم کی آگ تمہارے لیے کم کر دے گی یہ چیز صدقہ۔ تیسری چیز بتائی تہجد کی جو ہے نا تم پابندی کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز، یعنی 3 عناوین ہو گئے ہمارے پاس۔ پہلا عنوان یہ کہ ارکان اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات بتائی۔ دوسری چیز خیر کے جو مزید دروازے ہیں، خیر کرنے کے جو، نیکی حاصل کرنے کے مزید جو دروازے ہیں، مزید جو طریقے ہیں وہ بتائے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتائی، الا ادلک الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ تیسری چیز، تیسرا موضوع اس حدیث کا آپ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا میں تمہیں رأس الامر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی جو بنیاد ہے، یا پھر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی جو بنیاد ہے کیا ہے؟ رأس الامر الاسلام، یعنی اسلام، دین اسلام ہمارے لیے بنیاد ہے۔ رأس الامر الاسلام، بالکل بنیادی چیز اور بنیادی حیثیت اور ہر چیز میں بالکل عنوان کی جو حیثیت رکھتا وہ اسلام ہے۔ وذروۃ وعمودہ، عمود یعنی اس کی جو ہے آپ ایک کہہ لیں پلر آپ کہہ سکتے ہیں، عمود پلر کو ہم کہتے ہیں۔ اسلام کا جو ایک پلر ہے اور جو ایک اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ وعمودہ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں الصلاۃ، اور دیگر احادیث سے اس چیز کی میں شرح بیان کروں گا۔ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور بتاتے ہیں ذروۃ سنامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو اونچی چیز ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل کا سب سے اونچا حصہ یہ حصہ ہے جہاں پر کوئی چیز آپ رکھتے ہیں۔ اس بلڈنگ کا سب سے اونچا حصہ 5واں فلور ہے، 6واں فلور ہے۔ اسی طرح پہاڑ کا سب سے اونچا حصہ، اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں چوٹی کہتے ہیں پہاڑ کی۔ اسی طرح جو ہے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کو جو ہے نا، اونٹ کے اوپر جو ہم یہ کہتے ہیں سنام، اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس حصے کو بھی جو ہے نا ذروۃ سنامی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں بھی ایسی جو چوٹی کی چیز ہوتی ہے، بالکل اونچی چیز ہوتی ہے، وہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ تو جہاد کیوں ہے اللہ کی راہ میں؟ جو جہاد کرتے ہیں، کفار سے لڑائی کرتے ہیں، کفار کو قتل کرتے ہیں، دین اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اس کو ذروۃ سنامہ، دین اسلام کی ایک اعلیٰ معیاری چیز جو اس کو کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا؟ بتاتے ہیں کہ جہاد کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، دعوت کے مراحل ہوئے، مکہ کی 13 سالہ زندگی، اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد جہاد شروع ہوا۔ لیکن یاد رکھیے جہاد بھی ایک بڑا ذریعہ تھا اسلام پھیلنے کا۔ اور جہاد کیوں کیا گیا؟ کفار راستے میں اڑ رہے تھے، ہم دین اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور یہ بدبخت آ کر دین اسلام کی راہ میں، دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو صفایا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے صفائے کے لیے جہاد کرتے ہیں، کفار سے قتل کرتے ہیں، کفار کو قتل کیا گیا، اور اس کے ذریعے دین اسلام کو جو ہے نا غلبہ حاصل ہوا۔ اسی لیے بتایا گیا کہ دین اسلام کی ایک بڑی بنیاد ہے جہاد۔ اب رہا مسئلہ ہمارے ہندوستان کا، اور خصوصاً ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں جہاں پر یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے یہ طے کر لیا ہے
اقوام متحدہ نے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور اگر دو لوگ جنگ کر رہے ہیں تو بیچ میں تیسرا ملک جو ہے نا داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال اتنے سارے ہمارے سامنے جب مسائل ہیں تو یہاں پر جنگ کی صورت پیدا ہونا بہت مشکل ہو گئی ہے کفار کے خلاف، یعنی جو دین اسلام کی جو جنگ کہتے ہیں ہم، دین اسلام پھیلانے کے لیے جو جنگ کرنا، یہاں پر اس کے جو ہے نا حالات بدل گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اتنا یاد رکھیں، ہم نے جہاد سے پہلے جو دعوتی مراحل پورے کرنا ہے وہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں دعوتی مراحل پورے نہیں ہوئے ہیں۔ دعوت گھر گھر تک پہنچ جائے، اس کے بعد ہمارے لیے چیزیں رکاوٹیں بنیں، اس کے بعد والا معاملہ جہاد کا ہوتا ہے، اور ابھی دعوت نہیں پہنچی ہے، بہت جگہ پہنچنا باقی ہے۔ کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر دین اسلام کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں، تو دین اسلام کی دعوت کو پہلے عام کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث میں جو تیسرا موضوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ نماز جو ہے بنیاد ہے دین اسلام کی، جو ہے دین اسلام کا ایک پلر ہے بتایا۔ دیگر احادیث میں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ انکار ہی کر دے نماز کا، نماز نہیں پڑھوں گا بولتا ہے اور بولتا ہے کہ دین اسلام میں نماز ہے ہی نہیں، تب کافر ہو جائے گا، ورنہ محض نماز چھوڑنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا۔ نماز محض چھوڑنے سے کہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا نماز، جہالت کی وجہ سے چھوڑ دیا نماز، تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، البتہ فاسق کہلائے گا، اسی لیے کہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اگر نماز کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اس کی تفصیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں دین اسلام کی جو بنیاد بتائی گئی، دین اسلام کی بنیاد نماز کو بتائی جا رہی ہے، اسی لیے کہ دوسری احادیث میں کہا گیا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو ہے نماز ہی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا کیا مقام ہے دین اسلام میں۔ اب جس بندے کا نماز سے تعلق ہی نہیں، آپ سوچیں کیسے جو ہے نا ہم اس کو دین سے اس کا تعلق ہے کہہ سکتے ہیں۔ اب جس بندے کے گرچہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیوں نہ کر رہا ہو، شرک سے اجتناب کرتا ہو اور جو ہے نا بدعت سے دور رہتا ہو، لیکن نماز جس کی زندگی میں نہیں ہے، کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کے دین اسلام سے اس کا تعلق ہے؟ اسی لیے علماء کے فتاویٰ موجود ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے آپ اپنی بچی کو دینے کے لیے یا پھر اس سے نکاح کرانے کے سلسلے میں آپ کو توقف اختیار کرنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو بے نمازی اس کے گھر میں آپ کیسے اپنی لڑکی دے سکتے ہیں، یا جو شخص بے نمازی تھا اس کا جنازہ آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں، ایسے ایسے فتاویٰ موجود ہیں۔ اور جو بندہ بے نمازی ہے، اگر وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو شک کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ حلال ہوگا یا نہیں۔ کیوں شک کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، دین اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے فتاویٰ علماء کرام کے موجود ہیں بے نمازی کے سلسلے میں، بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ الغرض یہ ایک تیسرا موضوع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی اہم بات بتایا کہ جو تینوں چیزیں گزری ہیں، تینوں کی حفاظت اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، کیا تمہیں ایسی چیز نہیں بتاؤں؟ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان تمام جو تینوں چیزیں بتائی گئی، تینوں بڑے بڑے موضوعات میں مختلف جو چیزیں بتائی گئی ہیں، کیا ان کا میں خلاصہ یا ان چیزوں کی بنیاد میں تمہیں نہ بتا دوں؟ بملاک ذلک کلہ، قلت بلا یا رسول اللہ، قال فاخذ بلسانه وقال کف علیک ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کف علیک ھذا، اس کو بس سنبھال لو، تم اپنے دین کے جو تمام امور ہیں تم اس کو سنبھال لو گے۔ تو صحابی تعجب کرتے ہیں، معاذ بن جبل، اور فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول، ہم جو بات کر رہے ہیں کیا اس سلسلے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلتک امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو گم پائے، یہ عربی کا ایک جملہ ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگ جہنم میں جائیں گے محض اسی وجہ سے، کیا لوگ وہ جہنم میں اپنے چہرے کے بل ڈالے جائیں گے محض اسی وجہ سے کہ وہ اپنی زبانوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے، یا پھر اپنی زبانوں کی جو کھیتی ہوگی محض اسی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، جہنم میں گویا ڈالنے والی جو چیز ہوگی انسانوں کو، ان کی زبانیں ہوگی۔ اس کو دوسری احادیث سے آپ مطالعہ کریں، دیگر حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز دو چیزیں ہیں، ایک ہے شرمگاہ اور ایک ہے زبان۔ اور واللہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی میں کہ دوسرے گناہوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، کئی ایسے گناہ ہیں اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن یہ دو ایسے گناہ ہیں جس کے سلسلے میں انسان مار کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے، شیطان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ ایک ہے اپنی شرمگاہ کی ضرورت پوری کرنا، کسی بھی طرح سے انسان چاہتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کی ضرورت پوری ہو جائے، اور آج کے زمانے میں تو اتنے وسائل موجود ہیں
آج نعوذ باللہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جو یہ موبائل فون ہے، اس نے اباحیت پسند اور جو نوجوانوں کے لیے جو ویب سائٹس موجود ہیں، اس کے ذریعے نوجوانوں کی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے راستہ کھول دیا ہے اس نے، راستہ کھول دیا ہے اس نے۔ اور آج آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نوجوان محفوظ ہے؟ خصوصاً جس کے پاس ایسا موبائل فون موجود ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے۔ تیسری چیز، اس کے پاس تنہائی کا وقت موجود ہے۔ تو کیا ایسا نوجوان الا ماشاء اللہ اگر اللہ کی توفیق ہو تو ہی وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ ورنہ آج اتنی آسانی فراہم کر دی گئی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب محض کھولیں گے، محض انسٹا آپ کھولیں گے، آپ کے سامنے سافٹ پورن آ جاتا ہے، جس کو ہم سافٹ پورن کا نام دیں گے آج۔ مکمل پورن تو نہیں ہے وہ، مکمل جو ہے نا برہنیت نہیں ہے، لیکن جو آدھے آدھے کپڑے پہن کر لڑکیاں سامنے آتی ہیں اور جو لڑکیاں ناچ رہی ہیں انسٹاگرام پر، وہ سافٹ پورن کا ہم نام دیں گے اس کو، جو کہ نوجوانوں کے شہوت کو بھڑکاتی ہے اور نوجوانوں کے اندر کے جذبات کو بھڑکاتی ہے، اور نوجوان اس کو دیکھ کر برائی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ چیزیں کھلے طور پر بتانے کی ضرورت ہے آج نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے یہ سب چیزیں۔ کس کو معلوم؟ اب فون کھولتا ہے کوئی نوجوان جس کو دینی تعلیمات نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے، وہ فون کھولتا ہے، اس کے سامنے ننگی تصویریں آ جاتی ہیں یا پھر ایسی تصویریں آ جاتی ہیں جو اس کے جذبات کو ابھارتی ہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسا ماحول گرم ہے، یہ شہوتوں کا اور جو ہے نا اپنے جذبات کو ابھارنے کا ایسا ماحول گرم کر دیا گیا ہے فونوں پر، نعوذ باللہ۔ الا ماشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہی نوجوان اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے آج نوجوانوں کے لیے۔ بڑا مسئلہ نوجوانوں کا، بہت بڑا مسئلہ۔ ارے نمازوں کے پابند ہے نوجوان، تہجد کے پابند ہے، لیکن اس بیماری میں ملوث ہے، اس بیماری میں ملوث ہے۔ آپ ان سے کہلوائیں تو وہ کہیں گے ہاں اس بیماری میں وہ ملوث ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم نوجوانوں کو ایسی برائیوں سے۔ الغرض یہاں پر جو زبان کے سلسلے میں بات بتائیے کہ زبان بھی کیا ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے نا جہنم میں لے جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھ لیں انسان کوئی جو ہے نا عام بات شروع کرتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں یہ بات لکھی ہے، ایک عام بات شروع کرتا ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ عام جو ہے نا جو مباح باتیں ہوتی ہیں کھانے کے سلسلے میں، ان کے کاروبار کے سلسلے میں، یا پھر ایسی کوئی بات شروع ہوتی ہے، وہاں سے بات شروع ہوتے ہوتے غیبت تک چلی جاتی ہے، غیبت سے چغلی تک چلی جاتی ہے، فلاں کی برائی ہوتی ہے، فلاں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور واللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، لہذا تم اس مباح کام کو بھی، جو مباح باتیں ہیں، جو چیزیں کیا ہے عام باتوں میں ہم کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اپنے دوست سے جو بات کر لیتے ہیں، تم اس سے بھی بچ جاؤ، تم غیبت سے بچ جاؤ، کیونکہ یہی چیز جو ہے نا غیبت تک لے کر چلے جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، جو یہ بات ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں ایک بڑا طویل کلام ہے، ایک مختصر سے وقت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مکمل اس پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے زبان کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح زبان کو لایانی جو استعمال ہوتا ہے اس کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ بندہ، کیا ہم سوچتے ہیں، کیا ہم اس بارے میں پوچھیں میں جو بات کرنے والا ہوں کیا اس کا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم نہیں سوچتے، واللہ نہیں سوچتے ہم۔ اور علماء سلف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان پر قابو پانے کے لیے 10 سال محنت کی، 10 سال تک میں نے اپنے ذہن کو اس چیز پر دہرایا، اس چیز کی میں نے اسے عادت ڈالی کہ کیا میں یہ بات بولنے جا رہا ہوں، کیا اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے؟ اگر فائدہ بھی ہے تو فائدہ کیا مکمل 100% مجھے فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، اتنا سوچا کرتے تھے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین زبان کے سلسلے میں کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو کیا یہ بات مجھے غیبت تک لے کر چلے جائے گی؟ اگر میں یہ بات کہوں گا تو یہاں پر کیا یہ بات کہنا مناسب ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے 10 سال لگ گئے اپنی زبان پر قابو پانے کے لیے، اللہ اکبر۔ اور واقعی میں یہ زبانوں نے ہم سے غیبتیں کروا دی، ہم سے چغلیاں کروا دی، ہم سے گالیاں نکلوا دی۔ اور اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہ زبان ایسی ہے، زبان کو پکڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس نے مجھے اوردنی الموارد، یعنی ہلاکت میں مجھے ڈال دیا ہے، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم انسانوں میں سب سے افضل آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل جو تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، بلا شک۔
انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی ہیں تو ابو بکر ہیں، وہ ایسے فرما رہے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ زبانوں کی کیسی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبانوں کی ہلاکت سے ہمیں محفوظ رکھے، شرمگاہوں کی شہوتوں اور جو اس کی شرارتیں ہوتی ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ نوجوانوں کو ان جذبات بھڑکانے والے مواقع سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔